نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ سے پارہ 28واں شروع ہوتا ہے اور 28واں شروع بڑی خوبصورت ایک واقعے سے شروع ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہ نمبر 28. قد سمع اللہ قول اللاتی تجادلک فی زوجها تشتکی الی اللہ. یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال جواب سن رہا تھا. بے شک اللہ تعالیٰ سننے دیکھنے والا ہے. اور تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں یعنی کہ انہیں ماں کہہ بیٹھتے ہیں اور دراصل ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے. یقیناً یہ لوگ ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. اب یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے جسے پارہ نمبر 28 شروع ہوتا ہے اور یہ اشارہ ہے حضرت خولہ بنت مالک بن سلبہ کا، اور کہتے ہیں کہ جن کے خاوند حضرت اوس بن صامت نے ان سے زہار کر لیا تھا. اور یہ ایک عام خاتون تھی جس کو کہتے ہیں نا، اور یہ اللہ سے اپنے رسول سے بات کر رہی تھی. اس صورت میں مسلمانوں کے ان مختلف مسائل کے بارے میں ہدایت دی گئی ہے جو اس وقت پیش آ رہے تھے. اور ابتدائی آیات کے نزول کا سبب ایک خاص واقعہ ہے کہ حضرت اوس بن صامت نے اپنی بیوی حضرت خولہ سے لڑ پڑے اور غصے سے کہہ دیا کہ تو میرے لیے ایسی جیسے میری ماں کی پیٹھ، یعنی کہ تو میرے لیے حرام ہے. عرب میں زمانہ جاہلیت میں جب شوہر بیوی کے ساتھ لڑتا تھا اور اس طرح کہہ دیتا تھا تو نادان لوگ بیوی سے لڑ کر ماں بہن کی تشبیہ دیتے تھے، اور یعنی کہ تو میرے اوپر حرام ہے، اور اس فعل کو زہار کہتے ہیں. جاہلیت کے زمانے میں عرب میں اس کو طلاق کا اعلان بھی سمجھا جاتا تھا اور اس پہ اتنا شدید سمجھا جاتا تھا کہ اس پر صلح بھی نہیں ہو سکتی. حضرت خولہ کے شوہر نے جب یہ غصہ یہ ایسے کچھ اپنا اظہار کیا تو حضرت خولہ جو تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا قصہ پیش کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ کہ مجھے اور میرے بچوں کو تباہی سے بچانے کے لیے کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ابھی تک مجھے اس مسئلے کا کوئی حکم نہیں دیا گیا اور تم اس پر حرام ہو چکی ہو. اس کے جواب سن کے بڑی پریشان ہوئی اور نالا اور فریاد کرنے لگی. بار بار انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ انہوں نے طلاق کے لفظ تو نہیں کیے تھے، انہوں نے اللہ کے رسول طلاق تو نہیں کی تھی. اللہ کے رسول کوئی ایسی صورت بتائیں جس سے میرے اور میرے بچوں کو اور میرے بوڑھے شوہر کی زندگی تباہی سے بچ جائے. مگر ہر مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی جواب دیتے. اتنے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نزول وحی کی کیفیت طاری ہوگی اور یہ آیات نازل ہوئی اور اس کے بعد اپنے حضرت خولہ سے فرمایا کہ ایک غلام آزاد کرنا ہوگا کفارے میں. انہوں نے اب یہ بڑی مزے کی بات ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عام عورت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نالا فریاد کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے عرش پہ اس کی بات سنی. اور دیکھیے ایک عورت کی، اور ہم سوچتے ہیں کہ عورتوں کا پتہ نہیں اسی چکروں میں رہتے ہیں کہ عورت کو برابری کیوں نہیں ملتی. آپ دیکھیں کہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک عام عورت کی بات عرش سے سنی اور اس پہ آیات اتار دی اور ان کو بتایا کہ اب جو ہے ایک کفارہ ایک بتایا. اور کفارے کے لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا حضرت خولہ سے کہا کہ ایک غلام آزاد کرنا ہے تو انہوں نے اسے معذوری کا اظہار کیا اور فرمایا کہ میں تو اتنی میرے میں تو ابیلٹی نہیں ہے، اتنی تو میرے میں استطاعت نہیں ہے کہ میں غلام آزاد کروں. پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے. تو انہوں نے فرمایا اب یہ اوس کا تھا نا، یعنی کہ جو ان کے ہسبینڈ کا، کہتی ہے اوس کا تو حال یہ ہے کہ دن میں 2 یا 3 بار کھا پینا لے تو ان کی بینائی جواب دے دیتی ہے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا. تو پھر ان کی بیوی نے کہا ان کو اتنی وسعت ہی نہیں ہے تو آپ ہی کچھ مدد فرما دیں. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مقدار میں سامان خوراک عطا فرمایا جو 60 آدمیوں کے 2 وقت کے کھانے کا تھا. تو ان 6 آیات میں زہار کی شرعی احکامات بیان کیے گئے اور مسلمانوں کو سختی طور پر وارن کیا گیا کہ جاہلیت کے طور طریقوں پہ قائم رکھنا اور اللہ کی مقرر کی بھی حدوں کو توڑنا ایمان کے منافی حرکت ہے جس کے باعث دنیا میں بھی رسوا ہو گئے اور آخرت میں بھی سخت عذاب سے دوچار ہو گئے. چلیے اب شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 3. جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کر لیں تو ان کے ذمے آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہے. اس کے ذریعے تم نصیحت کیے جاتے ہو. اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے.
ہاں جو شخص نہ پائے اس کے ذمہ 2 مہینوں کے لگاتار روزے ہیں یا اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جس شخص کو یہ طاقت بھی نہ ہو اس پہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اس لیے کہ تم اللہ کی اور اس کے رسول کی حکم برداری کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور کفار ہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے جیسے کہ ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے گئے۔ بے شک ہم واضح آیتیں اتار چکے، اور کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا، پھر ان کے کیے ہوئے عمل سے آگاہ کرے گا جسے اللہ نے شمار کر رکھا ہے، جسے یہ بھول گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا اللہ آسمان اور زمین کی ہر چیز سے واقف ہے؟ 3 آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 مگر ان کا چھٹا وہ ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم کی اور نہ زیادہ کی مگر وہ ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں، اور پھر قیامت کے دن ان کے اعمال سے آگاہ کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہم سرگوشی جیسے بھی کریں، اور ویسے بھی ایک ناپسندیدہ ہے، ایک مجلس کے آداب بھی ہیں، طور طریقے بھی ہیں، جہاں آپ دیکھیں کہ جہاں سرگوشی 2 بندے کر رہے ہیں اور 3 بیٹھا ہو تو تیسرا بندہ کتنی بیڈ فیلنگ اس کے ذہن میں آتی ہے۔ تو یہاں پہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ منع فرمایا، اور پھر یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اب ان کی سرگوشیاں نیکی جو بھی سرگوشی کرتے ہیں، سرگوشی آپ کو پتا ہے ہمیشہ غلط کام کے لیے ہوتی ہے، گناہ، زیادتی اور نافرمانی کی ہوتی ہے، کسی کی غیبت کرنا، الزام تراشی کرنا، بےہودہ گوئی کرنا، اور یہ تمام چیزیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان سب سے واقف ہوں جو بھی یہ سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کانا پھونسی سے روک دیا گیا تھا، پھر بھی اس روکے ہوئے کام کو دوبارہ کرتے ہیں اور آپس میں گناہ اور ظلم و زیادتی کی اور نافرمانی پیغمبر کی سرگوشیاں کرتے ہیں؟ جب تیرے پاس آتے ہیں تو تجھے ان الفاظ میں سلام کرتے جن لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، اور اپنے دل میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر جو ہم کہتے ہیں سزا کیوں نہیں دیتا؟ ان کے لیے جہنم کافی سزا ہے جس میں یہ جائیں گے سو وہ برا ٹھکانہ ہے۔ ایکچولی اس کی کچھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف سلام کا طریقہ سکھایا ہے۔ کلاس ہماری دوسری ہوتی تو میں آپ سے پوچھتی کہ آپ کیسے سلام کرتے ہیں، تو کچھ بہنیں کہتی کچھ تو کہتی السلام علیکم، اور کچھ ہماری بہنیں کہتی السلام علیکم، السلام علیکم آنٹی۔ تو بہرحال یہاں سلام کا طریقہ بتایا گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ یہودی آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم، تو جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعلیکم۔ اب حضرت عائشہ جو تھی ان کو بڑا اس چیز کا رنج ہوا کہ انہوں نے السلام علیکم تو کہا۔ السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے کہ تم پر موت ہو۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے ان کو آپ نے کیوں نہیں ان کی سرزنش کی، ان کو آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے، وہ کہتے ہیں نا جاہلوں سے اگنور ہی کرنا چاہیے، تو آپ نے کہا میں نے کہا وعلیکم تم پر بھی۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک سلام ایک اچھی طرح سے نہ کیا جائے تو سلامتی کے بجائے وہ موت کا پیغام بن جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کسی کو سلام کریں تو کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 9، اے ایمان والو تم جب سرگوشی کرو تو یہ سرگوشیاں گناہ اور ظلم و زیادتی اور نافرمانی پیغمبر کی نہ ہو، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کی باتوں پہ سرگوشی کرو، اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ اب یہاں پہ سرگوشیوں پہ اپنے آپ کو غور کریں کہ جو ہم وسپرنگ کرتے ہیں، یہ جو سرگوشیاں ہوتی ہیں اور یہ شیطانی حرکتیں ہیں، مومنوں کو تو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بہرحال ایک اخلاقی تربیت دی گئی ہے کہ جب تم 3 آدمی اکٹھے ہو تو اپنے میں سے ایک کو چھوڑ کر 2 آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں، کیونکہ یہ طریقہ اس آدمی کو غم میں ڈال دے گا۔ اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہاں سرگوشی کر سکتے ہیں نیکی کے کام کے لیے۔ ایک تو میں نے آپ کو پیچھے بتایا نا برائی کی سرگوشی کیا ہوتی ہے، کسی پہ طنز کرنا، کسی کی غیبت کرنا، اور نیکی کی سرگوشی یہ ہوتی ہے فار ایگزامپل جیسے آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے، مجھے اس میں اپنے ڈیڈی ایک دم یاد آ گئے کہ وہ اکثر امین نے وہ کوئی نالا شالا پہنا ہوتا تھا تو ان کی نالا جیسے بڑوں کا لٹک جاتا ہے، تو ڈیڈی نے وہیں سے کہہ دینا ٹونگ، یعنی کہ ایک ان کو انڈیکیٹ کر دینا کہ اپنا نالا اوپر کر دے، ایک اشارہ کر دینا، یعنی کہ یہ ہوتا ہے ایک کسی کو آپ جیسے کسی کا دوپٹہ اگر آپ کا ٹھیک نہیں ہے تو آپ کیا کریں گی، آپ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگ جائیں گی، اور ایک جو عقل مند انسان ہوتا ہے اس کو سمجھ آتی ہے کہ ہاں جی میرا دوپٹہ سرکا ہوا ہے تو میں نے اس کو دوپٹہ ٹھیک کرنا ہے۔ یہ ہوتی ہے نیکی کی سرگوشی۔ پھر نیکی کی سرگوشی یہ بھی ہوتی ہے کہ جیسے اب اگر کوئی اللہ کے فی سبیل اللہ لوگ ہم اب فنڈس کو دینا شروع ہو رہے ہیں تو آپ کسی کو سرگوشی کر دیتی ہیں کہ اللہ کے لیے آپ بھی کچھ صدقہ خیرات کر دیں، یا آپ نیکی کی سرگوشی کرتی ہیں کہ آپ دوپٹہ ٹھیک کر لیں، یا آپ کسی کا حلیہ کچھ ذرا کچھ شلوار اوپر چڑھی ہو جائے یا کچھ اور ہو جائے، آپ یہ نیکی کی باتوں کی جو آپ سرگوشی کرتے ہیں، اس میں مسلمانوں کو مجلس کے آداب بتائے جا رہے ہیں۔ مجلس کا لفظ عام ہے اور ہر اس مجلس کو شامل کیا گیا ہے کہ جس میں مسلمان خیر اور اجر کے حصول کے لیے جمع ہوں، اور کہا جا رہا ہے کہ مجلس کا دائرہ جو ہے وسیع رکھا کرو۔ اب آگے چل کے مجلس کا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی آتا ہے نا تو ہم پاؤں بکھیر کے کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں یہ جی فلانے کی سیٹ ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سرگوشیوں پہ اور
اور مجلس کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو کسی جگہ سے اٹھا کے خود نہ بیٹھے، اس لیے کہ مجلس کے دائرے کو فراخ اور وسیع کر لو، اور اس سلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں وسعت فراخی عطا فرمائے گا، اور جیسے مکان، رزق میں، قبر میں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ فراخی عطا فرمائے گا۔ آمین ثم آمین۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنا ہے، اپنی سرگوشیوں پہ، وسپرنگ پہ توجہ دیں اور اپنی مجلسوں کو کشادہ کریں، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کی باتوں پہ سرگوشی کرو، اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے، سوا اس کی نہیں بری سرگوشیاں شیطانی کام ہے جس سے ایمانداروں کو رنج پہنچے، وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ایمان والوں کو چاہیے اللہ پہ بھروسہ رکھے۔ اے مسلمانوں، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ذرا کھل کر بیٹھو تو جگہ کشادہ کر دو، اللہ تمہیں کشادگی دے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو تم اٹھ کھڑے ہو، اللہ تعالیٰ تم سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں درجے بلند کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر اس کام میں جو تم کرے ہو خوب خبردار ہے۔ مسلمانوں، جب تم رسول سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر اور پاکیزہ تر ہے۔ ہاں، اگر نہ پاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ نکالنے سے ڈرتے ہو؟ بس جب تم نے یہ نہ کیا، اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں معاف فرما دیا۔ تم اب بخوبی نمازوں کو قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کی تابعداری کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو سب سے اللہ خبردار ہے۔ اب یہاں پہ ہر مسلمان جو تھا، یہاں پہ ایک ادب آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلیم تھے اور لوگ ان سے بار بار سوال جواب پوچھتے تھے، تو ہر مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی علیحدگی میں گفتگو کا خواہش مند رکھتا تھا، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاصی تکلیف پہنچتی تھی۔ اب دیکھیں نا، ان کا بھی ایک آرام کا اپنا بھی ان کا ایک ٹائم ہے، اور جیسے میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ جو بھی ریلیجس اسکالرز ہوتا ہے اس کو ہم سوچتے ہیں کہ بس جی میں اٹھوں، میری نیند کھل گئی ہے، میں نے اس کو پوچھنا کہ جی مجھے اب یہ مسئلہ بتا دیں، آپ نے نہیں دیکھنا کہ اگلا دوسرا بندہ کس سچویشن کس حالت میں ہے۔ تو یہی حال جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی کرتے تھے کہ ان کی آرام کا وہ خیال ہی نہیں رکھتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چیز دیکھ کر تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اتار دی کہ کہا گیا کہ آپ لوگوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرنی ہو تو صدقہ دے دیا کریں، اور یعنی کہ آپ کو تھوڑا سا صدقہ دینا پڑے گا۔ تو جس پہ لوگوں نے کہا اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر بات کرنے سے پہلے صدقہ دیا جائے، اور کہتے ہیں کہ حضرت علی اس پہ اتنے خوش ہوئے، کہتے ہیں یہ ایک ایسا حکم ہے جس پہ صرف میں نے عمل پیرا کیا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات پوچھنی تھی تو آپ نے پہلے صدقہ کیا اور پھر آپ نے بات پوچھی، اور پھر اس کے بعد یہ جو حکم تھا یہ اللہ تعالیٰ نے جو تھا کیا کہتے ہیں ڈیلیٹ کر دیا، اور پھر اس کے بعد یہ بات ختم ہو گئی کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے سے پہلے جو صدقہ والی بات تھی وہ ختم ہو گئی۔ آیت نمبر 14، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم سے دوستی کی جن پہ اللہ غضبناک ہو چکا، یہ منافق تمہاری ہیں نہ ان کے، باوجود علم کے پھر بھی جھوٹ پر قسمیں کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تحقیق جو کچھ یہ کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے تو اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، لوگوں کو اللہ کے راستے روکتے ہیں، ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ ان کے مال، ان کے اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام لائیں گے، یہ تو جہنمی ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو کھڑا کرے گا تو یہ جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی قسمیں کھانے لگیں اور سمجھیں گے کہ وہ بھی کسی دلیل پر ہیں۔ یقین مانو کہ بے شک وہی جھوٹے ہیں، ان پر شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا، انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا، یہ شیطانی لشکر ہیں، کوئی شک نہیں شیطانی لشکر ہی خسارے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیلوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے کہ بے شک میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ زوراور اور غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے، گو وہ ان کے باپ اور ان کے بیٹے یا ان کے بھائی، ان کے کنبے قبیلے کے عزیز ہی کیوں نہ ہوں۔ اس میں غزوہ بدر کا واقعہ قابل ذکر ہے کہ جب اسیران بدر کے بارے میں مشورہ ہوا کہ ان کو فدیہ لے کے چھوڑا جائے یا قتل کر دیا جائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ان کافر قیدیوں میں سے ہر قیدی کو اس کے رشتہ دار کے سپرد کر دیا جائے جسے وہ خود اپنے ہاتھوں سے قتل کرے، اور اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر کا یہی مشورہ پسند آیا۔ یہ سورہ انفال میں ہم نے بہت ڈیٹیل سے یہ پڑھا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا اور جن کی تائید اپنی روح سے کی ہے، اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہری ہوں گی، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ سبحان اللہ۔ جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہری ہوں گی، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوش ہیں، یہ خدائی لشکر ہیں، آگاہ رہو، بے شک اللہ کے گروہ والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔
رضی اللہ و رضی عنہ۔ اگرچہ خاص صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کے مستحق یعنی کہ ہر مسلمان اس کا مستحق بن سکتا ہے۔ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ ایسے کام کرا لیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حشر۔ حشر سے آپ کو لگ ہی رہا ہے اکٹھا ہونے کی جگہ قیامت کہا جاتا ہے، اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ حشر کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سورت یہود کے ایک قبیلے بنو نذیر کے بارے میں نازل ہوئی، اسے سورہ نذیر بھی کہا جاتا ہے، سورہ حشر بھی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مدینہ کے اطراف میں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ ہجرت مدینہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا کہ یہ لوگ در پردہ سازشیں کرتے جو کر رہے ہیں، اور کفار مکہ سے مسلمانوں کے خلاف انہوں نے رابطہ رکھا ہوا تھا۔ حتیٰ کہ ایک موقع پہ جب کہ آپ ان کے پاس گئے تو بنو نذیر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے ایک بھاری پتھر پھینک کر آپ کو مار ڈالنے کی سازش تیار کی، جسے وحی کے ذریعے آپ کو بروقت اطلاع دی گئی اور آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ ان کی عہد شکنی کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لشکر کشی کی، اور یہ چند دن اپنے قلعوں میں محصور ہے۔ بلاخر انہوں نے جان بخشی کی صورت میں جلاوطنی پر آمادگی کا اظہار کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، اور اسے کہتے ہیں اول حشر، یعنی کہ پہلی بار اجتماع سے تعمیر کیا گیا، اور یہ ان کی پہلی جلاوطنی تھی جو مدینہ سے ہوئی تھی۔ یہاں سے یہ خیبر میں جا کے مقیم ہوئے، وہاں پہ حضرت عمر نے اپنے دور میں انہیں دوبارہ جلاوطن کیا، یہ اس کو دوسرا حشر کہا جاتا ہے، اور پھر آخری حشر وہ ہوگا جو قیامت والے دن ہوگا۔ پھر آج اس کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہ غالب با حکمت ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلے حشر کے وقت نکالا، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا پہلا حشر۔ تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور خود بھی سمجھ رہے تھے کہ ان کے سنگین قلعے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ وہ بہت مضبوط قلعوں میں ہیں، بس ان پر اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے آ پڑا کہ انہیں گمان بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں اللہ نے روب ڈال دیا۔ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اجاڑ رہے تھے اور مسلمانوں کے ہاتھوں برباد کروا رہے تھے۔ بس اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ اب یہ کیا تھا؟ معاملہ یوں تھا کہ کہتے ہیں کہ اب یہ مسلمانوں کو یہ گمان بھی نہ تھا کہ وہ لڑے بغیر ہتھیار ڈال دیں گے، اور خود بنی نذیر کو اپنی مضبوط قلعے پہ بڑا گھمنڈ تھا، اور ان کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ہم اس طرح جو ہے شکست کے حامل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا روب ان کے دلوں میں ڈال دیا، اور اندر سے ان کی ہمت جواب دے گی اور مقابلہ کرنے کی جرت نہ کر سکے، اور ان کے ہتھیار کسی کام نہیں آئے، ان کے گھر برباد ہو گئے۔ مسلمانوں نے جنگی کارروائی کرنے کے لیے ان کی قلعہ بندیاں توڑی، اور خود انہوں نے اپنے گھروں میں جو بڑے شوق سے بنائے تھے اپنے ہاتھوں سے توڑ توڑ کے مسلمانوں کے راستے میں اپنے بچاؤ کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی تھی۔ اس کے بعد جب انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شرط پہ صلح کی کہ ہماری جان بخش دیں، اور اسلحے کے سوا جو سامان ہم لے جا سکیں گے لے جانے کی اجازت دیں، تو انہوں کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے گھروں کی کھڑکیاں، دروازے، چھتیں تک اکھاڑ کر اونٹوں پہ لاد دی، یعنی کہ اپنے گھروں، یعنی کہ اتنا مٹیریل سے اور ان چیزوں سے محبت تھی۔ اور آیت نمبر 3 میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں جلاوطنی نہ لکھی ہوتی تو دنیا میں ان کو عذاب دیتا، اور دنیا کے عذاب سے مراد ہے ان کا نام و نشان مٹا دیتا، اور اگر وہ ہتھیار نہ ڈالتے تو قتل ہو جاتے، اور ان کی عورتیں اور بچے لونڈی اور غلام بنا لیے جاتے۔ اور آیت نمبر 5 میں ہے کہ بنی نذیر کی بستی کی طرف میں کھجوروں کے درخت تھے۔ مسلمانوں نے جب ان بستی کو محاصرہ کیا تو جو درخت فوجی نقل و حرکت میں حائل ہو رہے تھے انہوں نے ان کو کاٹ دیا، جلا دیا، اور جو درخت حائل نہیں ہو رہے تھے ان کو چھوڑ دیا۔ تو مدینہ کے منافقین خود بنی نذیر نے شور مچانا شروع کر دیا، بھی واہ کیسے مسلمان ہیں، ہرے بھرے درختوں کو کاٹ رہے ہیں، تو فساد فی الارض ہے، مسلمان فساد فی الارض کر رہے ہیں۔ اب مسلمانوں کے دلوں میں سوال پیدا ہوا کہیں نعوذ باللہ یہ ناجائز تو نہیں؟ تو مسلمانوں کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 5 نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کارروائی جائز ہے، جو درخت تم نے کاٹے یا چھوڑ دی یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا تاکہ نافرمانوں کو ذلیل کیا جائے، اور جو باغ انہوں نے بڑی محنت سے لگائے تھے اور بڑی حفاظت کرتے تھے ان کو کٹتے اور جلتے دیکھ کے بڑی بے بسی سے دیکھ رہے تھے، یہ ان کی ذلت خواری ہے۔ اور پھر یہ جائیدادیں اور املاک بنی نذیر کی جلاوطنی کے بعد اسلامی حکومت کے قبضے میں آ گئیں، اور پھر آگے احکامات آئیں گے، ان کے انتظامات۔ چلیں جی پڑھتے ہیں۔ بس ہے آنکھوں والے عبرت حاصل کرو۔ آیت نمبر 3، اگر اللہ تعالیٰ ان پہ جلاوطنی کا مقدر نہ کر دیا ہوتا یقیناً انہیں دنیا میں عذاب دیتا، اور
آخرت میں ان کے لیے آگ کا عذاب ہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، جو بھی اللہ کی مخالفت کرے گا اللہ تعالیٰ بھی سخت عذاب کرنے والا ہے۔ تم نے کھجوروں کے جو درخت کاٹ ڈالے، یہ جنہیں تم نے ان کی جڑوں پہ قائم رکھا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے کے فرمان سے تھا، اس لیے بھی کہ فاسقوں کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے۔ اور ان کا جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگایا، جس پہ نہ تو تم نے اپنے گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول پر کو جس پر چاہے غالب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بستی والوں کا جو مال اللہ تعالیٰ تمہارے لڑے بھڑے بغیر اپنے رسول کے ہاتھ لگائے، وہ اللہ کا ہے، اور رسول کا اور قرابت داروں کا اور یتیموں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا ہے، تاکہ تمہارے دولت مندوں کے ہاتھ میں یہ مال گردش کرتا نہ رہ جائے۔ تمہیں جو کچھ رسول دے لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ اب یہاں یہ حکم آیا ہوا ہے، یہاں پہ اطاعت رسول بتائی جا رہی ہے کہ جو مال تمہیں وہ دے وہ قبول کر لو، جسے روکے وہ رک جاؤ، اور اپنے دلوں میں تنگی محسوس نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے یقین اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ فی کا مال وہ ہوتا ہے جو بغیر لڑے آپ ایک جنگ سے جو مال حاصل کرتے ہیں۔ ان مہاجر مسکینوں کے لیے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکال دیے گئے، اب اللہ تعالیٰ نے ڈسٹریبیوشن بتائی ہوئی کہ اس مال کو کیسے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، مالک ہی کو نکال دی گئی، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلبگار ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی راست بات لوگ ہیں۔ اور ان کے لیے اس آیت میں آگے یہ جو آیت میں آگے پڑھوں گی، آیت نمبر 9، اور انہی کے لیے جنہوں نے اس گھر میں یعنی کہ مدینہ اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنا لی، اور اپنی طرف ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور مہاجرین کو جو کچھ دے دیا جاتا ہے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے، بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں، خواہ وہ کتنی ہی سخت حاجت ہو۔ بات یہ ہے کہ جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچایا گیا وہی کامیاب اور بڑا مراد ہوا۔ اس آیت میں مدینہ کے انصار کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان تھے اور مہاجرین کی آمد سے پہلے ایمان لا چکے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس جائیداد میں اپنے مہاجرین کا حصہ ملا دیں، اور اس آیت میں رب کریم نے مدینہ طیبہ کے انصار کی تعریف بھی کی ہے۔ جب مکہ اور دوسرے مقامات سے ہجرت کر کے مہاجرین ان کے شہر میں آئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے باغ اور نخلستان حاضر ہیں، آپ انہیں ہمارے مہاجر بھائیوں میں بانٹ دیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ تو باغبانی نہیں جانتے، یہ اس علاقے سے آئے ہیں جہاں باغات نہیں ہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنے باغ اور نخلستانوں میں کام تم کرو اور پیداوار میں ان کو حصہ دو۔ تو انہوں نے کہا سمعنا وأطعنا۔ اس پر مہاجرین نے کہا ہم نے کبھی ایسے لوگ نہیں دیکھے جو اس درجہ احسار کرنے والے ہوں کہ کام خود کریں اور حصہ ہمیں دیں، ہم تو سمجھتے ہیں سارا اجر یہی لوگ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو گے وہ اور ان کے حق میں دعائیں خیر کرتے رہو گے تو تمہیں بھی اس کا اجر ملتا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح مہاجر اور انصار کا انہوں نے اپنی جائیدادیں جو تھی اپنے مہاجر بھائیوں کو ہاف ان کو دے دی۔ اور آیت نمبر 10 جو ہم آگے پڑھیں گے، اس آیت میں رب کریم نے اللہ مسلمانوں کو ایک اور اخلاقی ہدایت دی ہے کہ ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے کینہ یا بغض نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے اسلاف کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں نہ کہ وہ ان پہ لعنت بھیجیں۔ مومن کے لیے نفرت اور بغض نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ 3 دن مسلسل یہ ہوتا رہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مجلس میں یہ فرماتے رہے اب تمہارے سامنے ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو اہل جنت میں سے ہے، اور ہر بات آنے والا شخص انصار میں سے ایک صاحب ہوتے۔ یہ دیکھ کے حضرت عبداللہ بن عمرو کو جستجو پیدا ہوئی آخر وہ کیا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے حضور پاک بار بار ان کے لیے بشارت سنائی دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ ایک بہانہ کر کے 3 روز مسلسل ان کے ہاں جا کے رات گزارتے رہے تاکہ ان کی عبادت کا حال دیکھیں، مگر ان کی شب گزاری میں کوئی غیر معمولی چیز نظر نہیں آئی۔ ناچار انہوں نے خود ان سے پوچھ لیا بھائی آپ ایسا کیا عمل کرتے ہیں جس کی بنا پہ ہم نے آپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عظیم بشارت سنی؟ انہوں نے کہا بھائی میری عبادت کا حال تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، البتہ ایک بات ہے شاید جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے خلاف بغض نہیں رکھتا، نہ کسی ایسی بھلائی پہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہو اسے حسد کرتا ہوں۔ تو آپ کو پتا ہے کہ جنت میں تو ویسے بھی انٹری نہیں ہوگی اگر آپ کے اندر غل ہوگا، تو آج اس غل کو، اس کینے کو آج اس دنیا میں آپ پلیز نکال دیں، معاف کر دیں لوگوں کو، دل سے اپنے دل کو صاف ستھرا کر دیں، اور رات سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سویا کریں، اور کسی کی پروگرس دیکھ کر جلنے کوڑنے سے بھی پرہیز کیا کریں۔ اکثر ایسے ہوتا ہے، مجھے تو ایک ایگزامپل یوں ہی سامنے آ رہی ہے، ایک بچہ کہتی ہے نا ماں بڑے شوق سے یہ دیکھیے جی میرے بچے کے او لیولز میں اسٹریٹ 8 A's آئے ہیں، اور جو دوسری ماں ہے جس کے بچے کے نہیں آئے وہ آگے سے کہتی ہاں اچھا
یعنی کہ اس کا اتنا اخلاق بھی نہیں ہے کہ وہ کھل کے اس کو مبارک بھی دے سکے۔ تو بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ بڑے خوبصورت میسج دے رہے ہیں، کینہ نہ رکھیں اور نہ ہی حسد رکھیں، یہ ایسے ہے یہ آپ کے نیکیوں کو کھا جائے گا دیمک کی طرح۔ چلے جی پڑھتے ہیں آیت نمبر 10۔ اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئیں، جو کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ایمانداروں کی طرف ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال، اے ہمارے رب بے شک تو شفقت و مہربانی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے کینہ، غیبت، غصہ، حسد اللہ تعالیٰ سب نکال دے۔ اللہ تعالیٰ جسمانی صحت بھی عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ اسپرچل صحت بھی عطا فرما دے۔ کیا تو نے منافقوں کو نہ دیکھا کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تم جلاوطن کیے گئے تو ضرور بالضرور ہم بھی تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوں گے، تمہارے بارے میں ہم کبھی بھی کسی کی بات نہ مانیں گے، اگر تم سے جنگ کی جائے تو باخدا ہم تمہاری مدد کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ قطعاً جھوٹے ہیں، اگر وہ جلاوطن کیے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ جائیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد بھی نہ کریں گے، اور اگر بالفرض مدد پر آ بھی گئے تو پیچھ پھیر موڑ کر بھاگ کھڑے ہوں گے، پھر مدد نہ کیے جائیں گے۔ مسلمانوں یقین مانو کہ تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں ہے، بنسبت اللہ کی ہیبت کے بہت زیادہ ہے، یہ اس لیے کہ یہ بے سمجھ لوگ ہیں، یہ سب مل کر بھی تم سے لڑ نہیں سکتے۔ ہاں یہ اور بات ہے قلعہ بند مقامات میں ہو یا دیواروں کے آڑ میں ہو، ان کی لڑائی تو ان میں آپس میں ہی سخت ہے، وہ آپ انہیں متحد سمجھ رہے ہیں لیکن ان کے دل دراصل ایک دوسرے سے جدا ہیں، اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے گزرے ہیں، جنہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا، جن کے لیے المناک عذاب تیار ہے۔ شیطان کی طرف اس نے انسان سے کہا کفر کر، جب وہ کفر کر چکا تو کہنے لگا میں تجھ سے بری ہوں۔ اب یہ شیطان آپ کو وسوسے جلاتا ہے، کفر کروا کے پھر سائڈ پہ کھڑے ہو جاتا ہے کہ میں نے تو تمہیں کہا کب کہا تھا، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ بس دونوں کا انجام یہ ہوا کہ آتش دوزخ میں ہمیشہ کے لیے گئے، اور ظالموں کو یہی سزا ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے۔ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کے کام کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا، اور ایسے ہی لوگ نافرمان فاسق ہوتے ہیں۔ اہل نار اہل جہنم باہم برابر نہیں، جو اہل جنت میں ہیں وہی کامیاب ہیں اور جو اہل نار ہیں وہ ناکام ہیں۔ اور اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتارتے تو دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کرے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کتنا کلیئر کٹ بتا دیا ہے، انسان کو سمجھایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے کہ یہ پہاڑ جتنا سخت ہے اس پہ اگر اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو ہم کیوں ان پتھروں پہاڑوں سے زیادہ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں کہ ہم اللہ کے اس کلام کو ہم سمجھتے نہیں اور ہمارے دل نرم نہیں پڑتے اور اللہ کے احکامات کو ہم عمل نہیں کرتے۔ اگلی جو آیات ہیں سورہ حشر کی جو آخری آیت ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں پڑھا کرتے تھے، تو اس آیت میں جو میں نے بھی پہلے پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ ہم نے آپ پر یہ قرآن مجید نازل کیا جو ایسی عظمت اور شان کا حامل ہے، اگر ہم اسے کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن یہ آپ پر ہمارا احسان ہے کہ ہم نے آپ کو اتنا قوی اور مضبوط بنایا کہ آپ نے اس چیز کو برداشت کر لیا جس کو برداشت کرنے کی طاقت پہاڑوں میں بھی نہیں۔ اب یہ میں سورہ حشر کی آخری آیات پڑھی، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمین العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اس صورت کا نام الممتحنہ ہے، امتحان لی گئی یا وہ عورت جس کا امتحان لیا جائے، اور ممتحنہ امتحان لینے والی۔ اور یہ سورت صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی، اور اس سورت کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ تو ہم ابھی پڑھیں گے وہ کیا واقعہ تھا، دوسرا حصہ 10 اور 11 پہ مشتمل ہے۔ اس میں جو مکہ میں کئی ایسی خواتین تھیں جو ایمان تو لا چکی تھی لیکن ان کے شوہر کافر تھے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کا کیا حل ہے۔ اور تیسرا حصہ جو آیت نمبر 12 ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ جو عورتیں اسلام قبول کر لیں ان سے آپ ان کی بڑی بڑی برائیوں سے بچنے کا عہد لے لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ پڑھتے ہیں۔ اب یہ پہلا واقعہ آتا ہے، اور پہلا واقعہ یہ ہے جو سورہ ممتحنہ کا کہ کفار مکہ اور نبی کے درمیان میں حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا، اہل مکہ نے اس کی خلاف ورزی کی، اور اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو خفیہ طور پہ لڑائی کی تیاری کا حکم دیا۔ حضرت حاتم بن ابی بلتا ایک مہاجر تھے، بدری صحابی تھے،
جن کی قریش کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں تھی، لیکن ان کی بیوی بچے مکہ میں تھے، تو انہوں نے سوچا کہ قریش مکہ کو میں اس تیاری کی اطلاع دیتا ہوں تاکہ وہ احسان کے بدلے میں میرے بچوں کا خیال رکھیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک عورت کے ذریعے پیغام تحریری طور پہ اہل مکہ کو روانہ کیا، جس کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی ہو گئی۔ آپ نے حضرت علی اور حضرت مقداد اور حضرت زبیر کو فرمایا کہ جاؤ، روزہ خاک پر ایک عورت ہے جو مکہ جا رہی ہوگی، اس کے پاس ایک رکا ہے، وہ لے آؤ۔ چنانچہ وہ حضرات گئے اور اسے رکا دیا تو وہ پہلے تو وہ بہت زیادہ ریزسٹ کرنے لگی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال جب اس نے دیکھا تو اس کے سر کے بالوں میں سے وہ رکا تھا وہ نکل آیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب سے پوچھا یہ تم نے کیا کیا؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے یہ کام کفر یا ارتداد کی وجہ سے نہیں کیا، میں نے مرتد ہونے کی وجہ سے نہیں کیا، صرف اس وجہ سے کیا کہ میرے بال بچے مکہ میں موجود تھے، تو میں نے سوچا کہ میں اہل مکہ کو کچھ اطلاع دوں گا تو وہ احسان مند رہیں گے اور میرے بچوں کی حفاظت کریں گے۔ آپ نے ان کی سچائی کی وجہ سے انہیں کچھ نہیں کہا، تاہم اللہ نے وارننگ کے طور پہ یہ آیات نازل کر دی کہ تاکہ آئندہ کوئی مومن کسی کافر کے ساتھ اس طرح کا تعلق مودت قائم نہ رکھے۔ جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ بتایا کہ کرسچنز کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں کرسچنز یا نان مسلمز کے ساتھ، لیکن آپ جو دل کی بات ہے نا، جو کنفائڈڈ چیزیں ہوتی ہیں، جو راز کی باتیں، وہ آپ ان کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، میرے اور خود اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، تم تو دوستی سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آ چکا ہے کفر کرتے ہیں پیغمبر کو، اور خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے جلاوطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم میری راہ کے جہاد میں میری رضامندی کی طلب میں نکلتے ہو تو ان سے دوستیاں نہ کرو۔ تم ان کے پاس محبت کا پیغام پوشیدہ بھیجتے ہو اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے چھپایا ہے اور وہ بھی جو تم نے ظاہر کیا۔ تم میں سے جو بھی اس کام کو کرے گا یقیناً راہ راست سے بہک جائے گا۔ اگر وہ تم پر کہیں قابو پا لیں تو وہ تمہارے کھلے دشمن ہو جائیں اور برائی کے ساتھ تم پہ دست درازی اور زبان درازی کرنے لگے اور دل سے چاہنے لگے کہ تم بھی کفر کرنے لگ جاؤ، اور تمہاری قرابتیں، رشتہ داریاں اور اولاد تمہیں قیامت کے دن کام نہ آئیں گی۔ وہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ مسلمانوں، تمہارے لیے حضرت ابراہیم میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا تھا کہ ہم تم سے اور جن کو تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں، ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں جب تک تم اللہ کے وعدانی پہ ایمان نہ لاؤ۔ تمہیں ہمیشہ کے لیے بغض اور عداوت ظاہر ہو گئی، لیکن ابراہیم کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، تمہارے لیے مجھے اللہ کے سامنے کسی چیز کا کچھ بھی اختیار نہیں۔ اے ہمارے پروردگار، تجھی پر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال، آمین۔ اے ہمارے پالنے والے، ہماری خطاؤں کو بخش دے، آمین۔ بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں یہ بات ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ نان مسلمس کے لیے آپ مغفرت نہیں کر سکتے، جیسے اور آگے توکل کی بات آ رہی ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اونٹ کو باہر کھڑا کر کے اندر آیا، تو آپ نے پوچھا کہ اونٹ کا، اس نے کہا میں اونٹ اللہ کے سپرد کر آیا ہوں، تو آپ نے فرمایا یہ توکل نہیں ہے، پہلے اسے کسی چیز سے باندھ پھر اللہ سے بھروسہ کر۔ تو یہاں توکل کی میننگز بتائے جا رہے ہیں کہ توکل کیا ہے، کہ پہلے آپ اس کی جو بھی آپ کو جتنی بھی آپ کے پاس جو بھی سبب ہے وہ اختیار کریں۔ جیسے ایک بچہ پڑھ رہا ہے اور وہ ساری رات سجدے پہ بیٹھا رہے، جی میں تو بڑا اللہ پہ توکل، میں تو ساری رات دعائیں مانگتا رہا، اگر اس نے پڑھا نہیں تو کیسے وہ دنیا کے امتحان میں کامیاب ہو جائے گا؟ تو اس لیے آپ کا جو سبب ہے پہلے وہ اختیار کریں اور پھر توکل تو اللہ پہ کرنا ہی ہے۔ یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ عمدہ پیروی ہے، خاص کر ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کے اور قیامت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہے۔ اگر کوئی روگردانی کرے تو اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے، سزاور حمد و ثنا ہے۔ کیا عجب کہ عنقریب اللہ تعالیٰ تم میں اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کر دے۔ اللہ کو سب قدرتیں ہیں، اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے۔ جن لوگوں کو تم نے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی اور تمہیں جلاوطن نہیں کیا، ان کے ساتھ حسن و سلوک کرو، منصفانہ بھولے برتاؤ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں صرف ان لوگوں سے محبت سے روکتا ہے جنہیں تم سے لڑائیاں لڑیں اور تمہیں دیش سے نکال دیا، اور دیش نکال دینے والوں کی مدد کی۔ جو لوگ ایسے کفار سے محبت کریں وہ قطعاً ظالم ہیں۔ اب اس کا دوسرا حصہ آ جاتا ہے، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لو،
फम्तहिनुहुन्ना, ये जो यहाँ पे इम्तिहान की बात की जा रही है, इम्तिहान क्या लें। सुलह हदैबिया में शक थी कि मक्के से कोई मुसलमान के पास जाएगा तो उसको वापस करना पड़ेगा, और लेकिन इसमें मर्द और औरत की सराहत नहीं थी। तो इम्तिहान लेने से मतलब है कि इस अमर की तहकीक करो कि हिजरत करके आने वाली औरत जो ईमान का इजहार कर रही है, अपने काफर खामन से नाराज हो गए या किसी मुसलमान के इश्क में या किसी गर्ज से तो नहीं आई, और सिर्फ यहाँ पनाह लेने की खातिर ईमान का दावा तो नहीं कर रही। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में मुसलमानों की इस नुक्ते की रहनुमाई फरमाई, और ये है इम्तिहान इनका ना। दरअसल इनके इनके ईमान को बखूबी जानने वाला तो अल्लाह ही है, बस अगर वो तुम्हें ईमानदार मालूम हो तो अब तुम इन्हें काफरों की तरफ वापस ना करो, ये इनके लिए हलाल नहीं और ना वो इनके लिए हलाल है। और जो खर्च इनके काफरों का हुआ है वो इन्हें अदा करो, और इन औरतों को इनके महर देके इनसे निकाह कर ले में तुम पर कोई गुनाह नहीं। और काफर औरतों की नामूस अपने कब्जे में ना रखो, जो कुछ तुमने खर्च किया मांग लो, जो कुछ इन काफरों ने खर्च किया हो वो भी मांग ले, ये अल्लाह का फैसला है जो तुम्हारे दरमियान कर रहा है। अल्लाह ताला बड़े इल्म और हिकमत वाला है। यानी कि हमें दूसरा पॉइंट ये था कि अब इन्हें इनके काफर खामदों के, यानी कि अब ये लोग आ गई हैं औरतें, और ये अपने काफर खामदों के पास नहीं जा सकती। अब कोई मोमिन औरत किसी काफर के लिए हलाल नहीं है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत ज़ैनब का निकाह अबुल आस बिन रबी के साथ हुआ, जबकि वो मुसलमान नहीं थे, लेकिन इस आयत ने आइंदा के लिए ऐसा करने से मना फरमा दी। इसलिए यहाँ फरमाया गया कि वो एक दूसरे के लिए हलाल नहीं है, इसलिए काफरों के पास मत लौटाओ। हाँ, अगर शौहर भी मुसलमान हो तो फिर निकाह बरकरार रह सकता है, चाहे खामन औरत के बाद हिजरत करके आए। तो मोमिन मर्द के लिए जायज नहीं कि वो काफिर औरत से निकाह करे, काफिर औरत से। अहले किताब की बात फर्क है। आगे कोई मेहर की और तमाम चीजों का जिक्र है आयत में। अगर तुम्हारी कोई बीवी तुम्हारे हाथ से निकल जाए और काफरों के पास चली जाए और फिर तुम्हें इसके बदले का वक्त मिल जाए, तो जिनकी बीवियां चली गई हैं इन्हें इनके खराज के बराबर अदा करो, इस अल्लाह ताला से डरते रहो जिस पे तुम ईमान रखते हो। अब देखिए, आप कहते हैं जी अल्लाह ताला औरतें औरतें, यहाँ पे देखिए इतनी सूरतें आई हैं जिसमें सिर्फ औरत के हकूक के बारे में है। यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ औरत के हकूक के बारे में कहा जा रहा है। कहते हैं कि अगर खामन मुसलमान हो जाए और बीवी बदस्तूर काफर और मुशरिक रहे तो ऐसी मुशरिक औरत को अपने निकाह में रखना जायज नहीं, से फौरन तलाक देके अपने से अलहदा कर दिया जाए। चुनाचे इस हुक्म के बाद हजरत उमर ने अपनी 2 मुशरिक बीवियों को और हजरत तलहा ने भी अपनी बीवी को तलाक दे दिया था। अलबत्ता बीवी अगर अहले किताब है तो इसे तलाक देना जरूरी नहीं, क्योंकि इनसे निकाह जायज है। अगर वो पहले से बीवी की हैसियत से तुम्हारे पास मौजूद है तो कबूल इस्लाम के बाद इसे अलहदा करने की जरूरत नहीं है। तो जिनकी बीवियां चली गई हैं इन्हें इनके अखराजात के बराबर अदा करो, इस अल्लाह ताला से डरते रहो जिस पर तुम ईमान रखते हो। ए पैगंबर, जब मुसलमान औरतें आपसे उन बातों पे बैत करने आए कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करेंगी, चोरी ना करेंगी, जनाकारी ना करेंगी, अपनी औलाद को ना मार डालेंगी, और कोई ऐसा बहुतान ना बांधेंगी जो खुद अपने हाथों पैरों के सामने खड़ लें, और किसी नेक काम में तेजी से बेहुक्मी ना करेंगी, तो आप इनसे बैत कर लिया करें और इनके लिए अल्लाह से मगफरत तलब करें। बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला, माफ करने वाला है। ए मुसलमानों, तुम उस कौम से दोस्ती ना रखो जिस पे अल्लाह ताला का गजब नाज़िल हो चुका, जो आखिरत से इस तरह मायूस हो चुके हैं जैसे कि मुर्दा अहले कब्र से काफिर ना उम्मीद हैं। जैसे कब्रों में मदफून काफिर हर किस्म की खैर से मायूस होते हैं, क्योंकि मरकर उन्हें अपने कुफर का अंजाम देके अब खैर की क्या तवक्को हो सकती है। सूरह सफ आ जाती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसकी शान नुज़ूल के बारे में आता है। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम से रवायत है कि सहाबा कराम की एक जमात ने आपस में मुज़ाकरा किया, अगर हमें ये मालूम हो जाए कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे महबूब अमल कौन सा है तो हम इस पर अमल करें और अपनी जान और माल सब इसके लिए कुर्बान कर दें। तो जब ये लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हुए तो आपने सूरह सफ पढ़कर सुनाई, जो उसी वक्त नाज़िल हुई, और इस सूरत में बताया गया कि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल जहाद फी सबीलिल्लाह है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। जमीन और आसमान की हर चीज अल्लाह ताला की पाकी बयान करती है और वो ही गालिब और हिकमत वाला है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम। ए ईमान वालो, तुम वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं। तुम जो करते नहीं इसका कहना अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। बेशक अल्लाह ताला इन लोगों को दोस्त रखता है जो इसकी राह में सफ बस्ता, ये जो सफ बस्ता है ना, सफ बस्ता जहाद करते हैं गोया वो सीसा फैलाई हुई अमारत हो। इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुन मरसूस। ये जहाद का एक इंतहाई नेक अमल बताया गया जो अल्लाह ताला को बेइंतहा महबूब है। और याद करो जबकि मूसा ने अपनी कौम से कहा था, ए मेरी कौम के लोगों, तुम मुझे क्यों सता रहे हो, हालांकि तुम्हें बखूबी इल्म है कि मैं तो हमारी जानब अल्लाह का रसूल हूँ। बस जब वो लोग टेढ़े ही रहे तो अल्लाह ने इनके दिलों को और टेढ़ा कर दिया।
اللہ ताला नाफरमान कौमों को हदायत नहीं देता। और जब मरियम के बेटी ईसा ने कहा, ए मेरी कौम बनी इसराइल में तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हो, मुझसे पहले की किताब तौरात की मैं तस्दीक करने वाला हूँ और अपने बाद में आने वाले एक रसूल की मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने वाला हूँ जिनका नाम अहमद है। फिर जब उनके पास खुली दलीलें लाए तो ये कहने लगी तो खुला जादू है। इस शख्स से ज्यादा जालिम और कौन होगा जो अल्लाह पे झूठ इफ्तरा बांधे, हालांकि वो इस्लाम की तरफ बुलाया जाता है। अल्लाह ऐसे जालिमों को हदायत नहीं करता। वो चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह से बुझा दे। अल्लाह अपने नूर को कमाल तक पहुंचाने वाला है और काफिर बुरा माने वो ही है जिसने अपने रसूल को हदायत और सच्चा दीन देकर भेजा और इसे तमाम मज़ाहिब पे गालिब कर दे। अगर मुशरकीन नाखुश हैं, ए ईमान वालो मैं तुम्हें वो तजारत बतलाऊं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले। अल्लाह ताला पर उसके रसूल पे ईमान लाओ और अल्लाह की राह में अपनी माल और अपनी जानों से जहाद करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम्हें इल्म हो। अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह माफ फरमा देगा और तुम्हें उन जन्नतों में पहुंचाएगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगी और साफ सुथरे घरों में जो जन्नत अदन में होंगे। बहुत बड़ी कामयाबी है। और तुम्हें एक दूसरी नेमत भी देगा जिसे तुम चाहते हो, वो अल्लाह की मदद और जल्द फतह याबी है। किस कदर अल्लाह ताला खुशखबरियां दे रहे हैं। ईमानदारों को खुशखबरी दे दो, ए ईमान वालो तुम अल्लाह ताला के मददगार बन जाओ। जिस तरह हजरत मरियम के बेटे हजरत ईसा ने हवारियों से फरमाया था कि कौन है, कौल अल हवारियूना नहनु अंसारुल्लाही, कौन है जो अल्लाह की राह में मेरा मददगार बनेगा। हवारियों ने कहा हम अल्लाह की राह में मददगार हैं। बस बनी इसराइल में से एक जमात ईमान लाई और एक जमात ने कुफर किया तो हमने मोमनों को इन दुश्मनों के मुकाबले पे मदद की, बस वो गालिब आ गए। अच्छा जी, सूरह जुमा शुरू होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे की नमाज में सूरह जुमा और सूरह मुनाफिकून पढ़ा करते थे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। फिर देखें अल्लाह ताला की तस्बीह से, तारीफ से सूरत शुरू हो रही है। अल मलिकुल क़ुद्दूस अल अज़ीज़ अल हकीम, सारी चीजें जो आसमान और जमीन में हैं अल्लाह ताला की पाकी बयान करती हैं। जो बादशाह नहायत पाक है, गालिब और बाहिकमत है, वही है जिसने नाख्वानदा लोगों में से उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उन्हीं से उनकी आयतें पढ़कर सुनाता है और उनको पाक करता है, उन्हें किताब और हिकमत सिखाता है। यकीनन ये इससे पहले खुली गुमराही में थे और दूसरों के लिए भी इन्हीं में से जो अब तक इनसे नहीं मिले। वही गालिब बाहिकमत है। ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहे अपने फजल दे और अल्लाह ताला बड़े फजल का मालिक है। जिन लोगों को तौरात पर अमल करने का हुक्म दिया गया फिर उन्होंने इस पर अमल नहीं किया तो इनकी मिसाल उस गधे की है जो बहुत सी किताबें लादे हो। कितनी प्यारी जबरदस्त ऐसे मिसाल देते हैं। बेअमल यहूदियों की मिसाल बयान की गई। जिस तरह गधे को मालूम नहीं होता उसके ऊपर जो किताबें लदी हुई उन पे लिखा क्या हुआ है और इस पर किताबें लदी भी हुई हैं या कूड़ा करकट लदा हुआ है, तो इसी तरह यहूदियों को भी ये है कि तौरात को उठाए फिरते थे और उसको पढ़ते थे, इसको याद करते थे, मगर उसको समझते नहीं थे, इस पे अमल नहीं करते थे। जिस तरह हकीकत में जैसे कहते हैं ना कि इसलिए ताला ने कहा कि हकीकत में गधे से भी बदतर है, इनके अंदर बिल्कुल शऊर ही नहीं है। सूरह अराफ में ये चौपायों की तरह है बल्कि इनसे भी ज्यादा गुमराह हैं। और सॉरी टू से ये बात हम मुसलमानों पे भी बिल्कुल ऐसे ही आती है कि हम भी कुरान जो पढ़ते हैं याद करते हैं, हमें इनका मायने मतलब कुछ पता नहीं होता। अल्लाह ताला तौफीक दे इस कुरान के 5 हक अदा करने की। और 5 हक क्या हैं? कुरान पर ईमान लाना, इसको तजवीद और तरतील से पढ़ना, तलावत करना, इसके मायने समझना, फिर इस पे अमल करना और फिर इसे आगे लोगों तक पहुंचाना। अल्लाह की बातों को झुटलाने वालों को बड़ी बुरी मिसाल है। अल्लाह ऐसे जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। कह दीजिए यहूदियों, अगर तुम्हारा दावा है कि तुम अल्लाह के दोस्त और दूसरे लोगों के सिवाय तुमको मौत की तमन्ना करो अगर तुम सच्चे हो। ये दावत मुबाहला थी और यानी कि मुसलमान और यहूदी दोनों ने मिलकर अल्लाह बारगाह इलाही में दुआ की थी, या अल्लाह हम दोनों में से जो झूठा है इसे मौत से हमकनार फरमा दे। ये कभी भी मौत की तमन्ना ना करेंगे बवजह इन अमाल के जो अपने आगे अपने हाथों भेज चुके हैं। और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है, यानी कि इन्होंने दावत मुबाहला कबूल ही नहीं की थी। कह दीजिए कि जिस मौत से तुम भागते फिरते हो वो तो तुम्हें पहुंच कर रहेगी, फिर तुम सब छुपे खुले के जाने वाले अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। वो तुम्हें तुम्हारे किए हुए तमाम काम बतला देगा। और वो लोग जो ईमान लाए हो, अब यहाँ पे जुम्मा सूरह जुम्मा का जो लफ्ज आ रहा है वो आ रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज़ नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमआति फस्उ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैह ज़ालिकुम खैरुन लकुम इन कुंतुम तालमून। अल्लाह ये फरमा रहे हैं
کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جمعے کے دن نماز کی اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ جمعہ دراصل ایک اسلامی اصطلاح ہے اور زمانے جاہلیت میں عرب اسے یوم عروبہ کہتے تھے۔ اسلام میں جب اسے مسلمانوں کے اجتماع کا دن قرار دیا گیا تو اس کا نام جمعہ رکھا گیا۔ احادیث سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین اور آسمان اور تمام کائنات کی تخلیق مکمل فرمائی، اور ان 6 دن میں آخری دن جمعہ ہے، اور جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا، اور اسی دن ان کو زمین میں اتارا گیا، اور اسی دن میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں انسان جو دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کی فرضیت کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے کچھ مدت پہلے مکہ میں نازل ہو چکا تھا، مگر مکی حالات کی وجہ سے اس پہ عمل ناممکن تھا، اور مکہ سے ہجرت کر کے آپ پیر کے دن قباء پہنچے اور 4 دن وہاں قیام کیا، اور 5ویں دن جمعے کو وہاں سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، اور راستے میں بنی سالم بن عوف کے مقام پہ تھے کہ جمعہ کا وقت آ گیا، اور اسی جگہ آپ نے پہلا جمعہ ادا فرمایا۔ جس اذان کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے اس سے مراد وہ اذان ہے جو خطبے سے پہلے دی جاتی ہے، نہ کہ وہ اذان جو خطبے سے بہت پہلے لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے دی جاتی ہے۔ جمعے کا وقت شروع ہو چکا ہے، اللہ کا ذکر کی طرف بھاگو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھاگ کر جاؤ، اس سے مراد ہے اہتمام کرو، نماز کے لیے بھاگ کر جانا منع ہے، اور ذکر سے مراد خطبہ ہے جو نماز سے پہلے دیا جاتا ہے، اور اس کو سننا بہت ضروری ہے، اور یہ نماز جمعہ کا حصہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے وقت فرشتے ہر آنے والے کا نام اس کی آمد کی ترتیب کے ساتھ لکھتے ہیں، جیسے آج کل ہمارے نہیں تھم امپریشن پڑھتے، اٹینڈنس رجسٹرز پہ آج کل آپ ڈالتے ہیں تو اس پہ باقاعدہ لکھتے ہیں 6:33 پر یا اتنے بجے آیا، تو اسی طرح اللہ بھی اسی طرح ہمارے تھم امپریشن چلتے ہیں۔ جب امام خطبہ دینے کے لیے نکلتا ہے تو وہ نام لکھنے بند کر دیتے ہیں، اور ذکر یعنی کہ خطبہ سننے میں لگ جاتے ہیں۔ جمعے کی اذان کے بعد تجارت، خرید و فروخت اور ہر طرح کا کاروبار حرام ہے۔ اور یہاں پہ ایک بڑا واقعہ انٹرسٹنگ تھا، روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ میں شام سے ایک تجارتی قافلہ جمعے کے وقت آیا، اور اس نے ڈھول تاشے بجانے شروع کر دیے تاکہ بستی کے لوگوں کو ان کی آمد کی خبر ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور ڈھول کی آواز سن کے لوگ بے چین ہو رہے تھے، اور کہتے ہیں کہ 12 آدمیوں کے سوا باقی سب جو تھے باہر بھاگے جہاں قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، اور جو ساتھی رہ گئے ان کو خطاب کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سب بھی چلے جاتے تو ایک بھی نہ رہتا تو یہ وادی آگ سے بہہ نکلتی۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین پہ پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پالو، اور جب کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجیے اللہ کے پاس جو ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ بہترین روزی رساں ہے۔ سورہ منافقون، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، تیرے پاس جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے یقیناً آپ اس کے رسول ہیں، اللہ گواہی دیتا ہے یہ منافق قطعاً جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، پس اللہ کی راہ سے رک گئے، بے شک برا ہے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں، یہ اس سبب کہ یہ ایمان لا کر کافر ہو گئے، بس ان کے دلوں پہ مہر کر دی کہ اب یہ نہیں سمجھتے، جب آپ انہیں دیکھ لیں گے تو ان کے جسم آپ کو خوشنما معلوم ہوں، یہ جب باتیں کرنے لگتے تو آپ ان کی باتوں پہ اپنا کان لگائیں، گویا کہ یہ لکڑیاں ہیں دیوار کے سہارے سے لگائی ہوئی، ہر سخت آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہی حقیقی دشمن ہے، ان سے بچو اللہ انہیں غارت کرے کہاں کہاں پھیرے جاتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول سے استغفار کرو تو اپنے سر مٹکاتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں، اور ان کے حق میں آپ کا استغفار کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو سورہ منافقون ہے اس کی جو شان نزول ہے، بڑا ایک اس کا لمبا واقعہ، کوشش کرتی ہوں اس کو اختصار سے ساتھ بیان کر دوں۔ یہ واقعہ محمد بن اسحاق کی روایت کے مطابق شعبان 6 ہجری میں پیش آیا۔ روایت کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنی مستلق کا ایک رئیس حارث بن زرار مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ اس کا مقابلے کے لیے نکلے، اور بنی مستلق کے لشکر کو شکست دینے کے بعد ابھی لشکر اسلام میں اس بستی میں ہی ٹھہرا ہوا تھا کہ پانی پہ 2 صحابوں کی لڑائی ہو گئی۔ یہ 2 جھگڑنے والے ایک مہاجر اور ایک انصاری تھا، نوبت ہاتھا پائی پہ پہنچ گئی، مہاجر نے مدد کے لیے مہاجر کو بلا لیا، انصار نے اپنی مدد کے لیے انصار کو بلا لیا۔ کچھ افراد مدد کے لیے جمع ہو گئے، قریب تھے کہ بات بڑھ جاتی اور آپس میں بہت زیادہ لڑائی شروع ہو جاتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بہت ناراض ہوئے اور فرمایا یہ جاہلیت کی پکار ہے، اور یہ
لڑائی بڑی بری چیز ہے جس پر ان دونوں کے صالح لوگوں نے آگے بڑھ کے معاملہ رفع دفع کیا، انسان نے مہاجر کو معاف کر دیا اور صلح ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ اس وقت تو ان کا جو سردار عبداللہ بن ابی، جو ہر وقت اسلام کے خلاف زہر اگلتا رہتا تھا، اس کو شرارت کا موقع مل گیا۔ اس نے انصار کو مہاجرین کے خلاف بھڑکایا اور کہنے لگا کہ تم نے ان کو اپنے وطن میں بلایا، اپنے سروں پہ مسلط کیا، اپنا مال ان کو دیا، یہاں تک اب یہ پھیل پھول کر تمہارے حریف بن گئے۔ اب اگر تم نے اپنا انجام ان کو نہ سمجھایا تو یہ تمہارا جینا مشکل کر دیں گے، اس لیے تمہیں چاہیے کہ آئندہ پہ مال خرچ کرنا بند کر دو، یہ خود ہی بھاگ جائیں گے۔ خدا کی قسم مدینہ پہنچ کے ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو نکال دے گا۔ یہ الفاظ کہے۔ اس مجلس میں حضرت زید بن ارقم موجود تھے، وہ بھی چھوٹے لڑکے تھے۔ انہوں نے جب یہ باتیں سنی انہوں نے اپنے چچا کو بتائی، چچا نے انصار کے رئی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بتائی، تو جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات ہے کہ گمان اور اللہ تعالیٰ نے انہوں نے تحقیق کی، انہوں نے کہا شاید ابن ابی ناراض ہو، شاید اس نے غلطی سے ایسی بات سن لی ہو سکتا ہے تمہیں شبہ لگاؤ، یعنی کہ یہ بات غلط ہو۔ کیا بات؟ کہ خدا کی قسم مدینہ پہنچ کے ہم سے جو ذلیل والا ہے، سوری، مدینہ پہنچ کے ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو نکال دے گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے غلط سنا ہو، اس کو کچھ اور لگا ہو، اور اس پر انہوں نے وہ جو حضرت زید تھے ان کو بلایا، انہوں نے قسمیں کھائیں اور بتایا کہ یہ ایسی ہی میں نے بات سنی ہے۔ مگر حضور زید کو بھی جانتے تھے اور عبداللہ بن ابی کو بلایا تو وہ تو بالکل ہی مکر گیا۔ اور حضرت عمر کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے عرض کیا کہ مجھے اجازت ہے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ سورہ منافقون ہے تو یہاں پہ اس منافق کا کہا جا رہا ہے کہ اس کی گردن اڑا دوں، اگر مجھے اجازت دینا مناسب نہیں فرماتی تو خود انصار ہی سے کسی کو حکم دے کہ اس کو قتل کر ڈالیں۔ مگر حضور نے فرمایا ایسا نہ ہو، لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کوچ کا حکم دے دیا، اور یہ بیسکلی جو تھا ایکچولی حضور کے معمول کے لحاظ سے وہ کوچ کا وقت نہیں تھا، مسلسل 30 گھنٹے سے لوگ چل رہے تھے، لیکن یہاں پہ حکمت یہ تھی کہ اس وقت لڑائی پڑ چکی ہوئی تھی تو آپ چاہ رہے تھے کہ یہ بات ہوگی ذہن سے نکل جائے، تو آپ نے فوراً کوچ کا حکم دے دیا۔ تو رفتہ رفتہ یہ بات تمام انصار میں پھیل گئی اور بہت سب کو غصہ آیا، اور سب نے عبداللہ بن نبی سے کہا کہ جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگو۔ تو اس نے تڑپ کر جواب دیا، تم نے کہا میں ان پر میں ایمان لاؤں، میں ایمان لے آیا، تم نے کہا اپنے مال کی زکوٰۃ دو، میں نے زکوٰۃ بھی دے دی، اب یہی کسر رہے گی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کروں۔ ان باتوں سے ان کے خلاف مومنین اور انصار کی ناراضگی اور بڑھ گئی اور ہر طرف سے پھٹکار پڑنے لگ گئی۔ اور کہتے ہیں کہ جب یہ قافلہ مدینہ طیبہ میں داخل ہوا تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے جس کا نام عبداللہ ہی تھا تلوار سونت کے باپ کے آگے کھڑا ہو گیا، سگا بیٹا، اور بولا آپ نے کہا تھا مدینہ پہنچ کے عزت والے ذلیل کو نکالیں گے، اب آپ کو معلوم ہو جائے گا عزت آپ کی ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ خدا کی قسم آپ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اجازت نہ دیں۔ اس پر ابن ابی چیخ پڑا، اس نے کہا دیکھو میرے اپنے باپ کو نہیں گھر آنے دے رہا۔ تو عبداللہ نے کہا حضور کا حکم ہے، ہوگا تو آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ اسی وقت حضور نے حضرت عمر سے فرمایا کیوں عمر، اب تمہارا کیا خیال ہے؟ جس وقت تم نے کہا تھا کہ میں اس کو قتل کرنے کی اجازت دے دوں، اگر میں اس کو قتل کر دیتا تو پھر آپ دیکھیں کہ کیا ہنگامے برپا ہوتے۔ تو اس پہ حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم اب مجھے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کی بات میں میری بات سے زیادہ حکمت تھی۔ تو بہرحال یہاں پہ اس منافق کے کردار کے ڈسکس یہاں پہ کیا گیا ہے، آیت نمبر 5۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول استغفار کریں تو اپنے سر مٹکاتے ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں۔ آیت نمبر 9، اے مسلمانوں تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی ذکر سے غافل نہ کریں۔ اب یہاں خاص طور پہ مال اور اولاد ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ مال کی محبت آپ کو اللہ بھلا دیتی ہے، اور اسی طرح اولاد کی محبت سم ٹائم وہ بھی آپ کو اللہ کو بھلا دیتی ہے، اور جو ایسا کریں وہ بڑے ہی ضیاءکار لوگ ہیں۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں سے اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ تو کہنے لگے اے میرے پروردگار مجھے تو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں، اور جب کسی کا مقرر وقت آ جاتا ہے پھر اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا، جو کچھ تم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بخوبی باخبر ہے۔ سورہ تغابن آ جاتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تغابن جہاں پہ آئے گا تو ہم بات کریں گے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ دیکھیں جتنی بھی آپ سیریز آ رہی ہیں سورت کی، سب اللہ تعالیٰ کی تعریف سے باتیں شروع ہو رہی ہیں۔ تمام چیزیں جو آسمان اور زمین میں ہے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، بے شک اس کی سلطنت ہے اور اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔
اس نے تمہیں پیدا کیا سو تم میں سے بعد تو کافر اور بعد ایماندار ہیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے۔ اس نے آسمانوں کو اور زمین کو عدل و حکمت سے پیدا کیا، اس نے تمہاری صورتیں بنائی اور بہت اچھی بنائی، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت صورتیں بنائی۔ یہ مت دیکھیں کہ رنگ گورا چٹا، آنکھیں بڑی چھوٹی، اب یہ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اسکیلیٹن کے اوپر جو اسکن چڑھائی اور اتنا خوبصورت بنایا، بڑے توازن سے دو ٹانگیں، دو آنکھیں، کس طریقے سے ان کی پلیسمنٹ دیکھیں تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت ہمیں بنایا ہے، اور وہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاؤ اور جو ظاہر کر دو سب کو جانتا ہے۔ اللہ تو دلوں کی باتوں تک کو جانتا ہے۔ کیا تمہارے پاس اس سے پہلے کی کافروں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھے، جن کے لیے دردناک عذاب ہے؟ یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے، انہوں نے کہہ دیا کہ کیا انسان ہماری رہنمائی کریں گے، پس انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا۔ اللہ نے بھی بے نیازی کی، اللہ تو ہے ہی بہت بے نیاز، سب خوبیوں والا۔ ان کافروں نے خیال کیا کہ دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، اللہ کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ اب کیا دیکھیں قرآن مجید میں 3 مقامات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ اپنے رب کی قسم کھا کے یہ اعلان کر دیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ فرمائے گا، اور اس میں ایک مقام یہ ہے، اور ایک مقام سورہ یونس پہ ہے، اور ایک سورہ سبا میں آتا ہے۔ پھر ہمیں کس چیز کی غلط فہمی ہے کہ آخرت ہوگی نہیں، وہاں اللہ کے رسول قسم کھا رہے ہیں۔ پھر تم نے کیا ہے اس کی خبر دیے جاؤ گے۔ اللہ پر یہ بالکل ہی آسان ہے، سو تم اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس نور پہ جسے ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل پر باخبر ہے۔ جس دن تم سب، اب یہاں جو سورۃ تغابن ہے، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن تم سب کو اس جمع ہونے کے دن جمع کرے گا، اور یہی دن ہے ہار جیت کا۔ اور جو شخص اللہ پہ ایمان لا کے نیک عمل کرے گا، اللہ اس سے اس کی برائیاں دور کرے گا اور اسے جنتوں میں داخل کرے گا، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اجتماع کا دن، تغابن کا دن، قیامت کا دن۔ جمع کرنے کا مطلب ہے کہ تمام انسانوں کو جو ابتدائی آفرینش سے لے کر قیامت تک دنیا میں پیدا ہوئے، سب کو بیک وقت پیدا کر کے اللہ کے سامنے حاضر کرے گا، حساب ہوگا، ہار جیت کا دن ہوگا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جو دنیا میں بڑے بڑے متکبر اور ظالم بنے پھرتے تھے، وہ ہار جائیں گے اور مظلوم جیت جائیں گے، اور مظلوم ظالم سے نیکیاں وصول کریں گے، اور ظالم کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کی بدیاں دی جائیں گی، ان کے حساب میں ڈال دی جائیں گی۔ اسی طرح ظالم ہار کے دوزخ میں جائیں گے اور مظلوم جیت کے جنت میں چلے جائیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جنتی جنت میں اور کوئی دوزخی دوزخ میں اس وقت تک نہیں جا سکے گا جب تک کہ اس کے ظلم کا بدلہ نہ چکایا جائے جو اس نے کیا ہو، جو اس نے کسی پر کیا ہو، حتیٰ کہ ایک تھپڑ کا بدلہ بھی دینا ہوگا۔ ہم نے عرض کیا یہ بدلہ کیسے دینا ہوگا جبکہ ہم قیامت میں ننگے کھڑے ہوں گے؟ تو فرمایا اپنے اعمال کی نیکیاں اور بدیوں سے بدلہ چکانا ہوگا۔ حضور نے ایک مرتبہ اپنی مجلس سے پوچھا آپ جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ہم میں سے مفلس وہ ہوتا ہے جن کے پاس مال اور متاع نہ ہو۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن ڈھیروں نیکیاں، ڈھیروں نماز روزہ زکوٰۃ نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس حال میں کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، پھر سب مظلوموں پر اس کی نیکیاں لے کر بانٹ دی جائیں گی۔ اب جب نیکیوں میں سے کچھ نہیں بچا جائے گا جن کا بدلہ چکایا جا سکے، تو پھر مظلوموں کے گناہ لے کے ظالم کے حساب میں ڈال دیے جائیں گے، اور وہ ظالم دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہے ہار جیت کا دن۔ اللہ تعالیٰ یہ ایسا امت کا مفلس نام میں سے کسی کو بنائے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لا کر نیک عمل کرے گا، اللہ اس سے اس کی برائیاں دور کرے گا اور اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، ہماری آیتوں کو چھٹا دیا، وہ سب جہنمیاں، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ جو اللہ پہ ایمان لائے، اللہ اس کی دل کو ہدایت دیتا ہے۔ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ لوگوں اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو، پس اگر تم اعراض کرو تو ہمارے رسول کے ذمہ صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اور مومنوں کو اللہ پہ توکل رکھنا چاہیے۔ اے ایمان والو، تمہاری بعد بیویاں اور بعد بچے تمہارے دشمن ہیں۔ اس کا نزول کا سبب یہ تھا کہ مکہ میں مسلمان ہونے والے بعد مسلمانوں نے مکہ چھوڑ کے مدینہ آنے کا ارادہ کیا، تو ان کی بیوی بچے آ گئے، انہوں نے انہیں ہجرت نہیں کرنے دی۔ اور پھر بعد میں جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو دیکھا کہ ان سے پہلے آنے والوں نے دین میں بہت سمجھ حاصل کر لی ہے، تو انہیں اپنی بیوی بچوں پر بڑا غصہ آیا کہ جنہوں نے انہیں ہجرت سے روکا تھا۔ چنانچہ انہوں نے ان کو سزا دینے کا ارادہ کیا، تو پھر اللہ نے اس میں انہیں معاف کرنے کا اور درگزر کام لینے کی تلقین
فرمائی. اور بہرحال یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ ایمان والو تمہاری بات بیوی اور بال بچے تمہارے دشمن ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کو کرپشن پہ غلط چیزوں پہ مجبور کر دیتے ہیں اپنی ان کی خواہشات پوری کرنے کے لیے. بہت لمبی تفسیر ہے، انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. بس ان سے ہوشیار رہنا. اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر جاؤ اور بخش دو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. تمہاری مال اور اولاد تو سراسر تمہاری آزمائش ہے. بار بار لکھا گیا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ ہے یہ مال اور اولاد، اور بہت بڑا اجر اللہ کے پاس ہے. بس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنتے اور مانتے چلے جاؤ. اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہو جو تمہارے لیے بہتر ہے. اور جو شخص اپنے نفس کے حرص سے محفوظ رکھا جائے وہی کامیاب ہے، وہی کامیاب ہے. اگر تم اللہ کو اچھا قرض ہوگے یعنی کہ اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو اسے تمہارے لیے بڑھاتا جائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا. اللہ بڑا قدردان، بڑا بردبار ہے، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، زبردست حکمت والا ہے. ان آیات میں اہل ایمان کو تلقین کی جا رہی ہے کہ تمہاری اولاد اور بیویاں دین اسلام کا شعور نہیں رکھتی تو تمہارے لیے آزمائش ہے، ان سے ہوشیار ہو. الحمدللہ جی 28واں پارہ شروع ہو گیا ہوا ہے. 28ویں پارے میں ہم سورہ طلاق آج شروع کریں گے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا رحم اور کتنا کرم ہے. یہاں پہ لوگ عورتیں آزادی اور برابری کا بات کرتی ہیں، اور میں کہتی ہوں کہ پورے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنے عورتوں کے رائٹس، جتنی عورتوں کے نام پہ صورتیں اور جتنی مطلب جس کو کہتے ہیں نا اتنا کچھ عورت کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لکھا ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کتنی فکر تھی ایک عورت ذات کی. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. اے نبی اپنی امت سے کہو کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت میں انہیں طلاق دو اور عدت کا حساب رکھو. اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو اور ڈرتے نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ کھلی برائی کر بیٹھے. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں. جو شخص اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے اس سے یقیناً اپنے اوپر ظلم کیا. تم نہیں جانتے کہ شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے. اب یہ سورہ طلاق ہے اور اس میں طلاق میں پورے طلاق کے جو بھی اصول ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑے کلیئر کٹ یہاں پہ بتا دیے ہیں. اور اس صورت کے پہلے رکوع میں طلاق اور عدت کے مسائل کی وضاحت کی گئی ہے. اور اس صورت میں دیے گئے احکامات سورہ بقرہ میں دیے گئے احکامات کا جو ہے نا جس کو کہتے ہیں نا سیکنڈ پارٹ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ضابطے ہیں بہرحال اس کو ہم پڑھتے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں لکھے ہیں. اچھا جی اس میں طلاق دینے کا طریقہ اور وقت بھی یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ یعنی کہ جب عورت حیض سے پاک ہو جائے تو بہرحال حالت طہر اس کی عدت کا آغاز ہے. اور بہرحال 4 مہینے 10 دن کی عدت ہوتی ہے ان شارٹ یہ. اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے جب 1 طلاق یا 2 طلاق ہو جائیں تو یہاں پہ بہتر یہ سمجھا گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آگے پڑھیں گے انہی آیات میں کہ وہ اسی گھر میں اپنی عدت پوری کرے جس میں رجوع ہو سکتا ہے. یعنی کہ 1 طلاق اور 2 طلاقوں کے بعد رجوع ہو سکتا ہے اور تیسرے کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا. بس جب یہ عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کے قریب پہنچے تو انہیں یا تو قاعدے کے مطابق اپنے نکاح میں رہنے دو یا دستور کے مطابق انہیں الگ کر دو اور آپس میں 2 عادل شخصوں کو گواہ کر لو. اللہ کی رضامندی کے لیے ٹھیک ٹھاک گواہی تو یہی ہے جس کی نصیحت اسے کی جاتی ہے. جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو. جو شخص اللہ پہ توکل کرے اللہ اسے کافی ہوگا. سبحان اللہ. اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو. جو شخص اللہ پہ توکل کرے اللہ اسے کافی ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا. اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے نا امید ہو گئی ہیں اور اگر تمہیں شبہ ہے تو ان کی عدت 3 مہینے ہے اور ان کی بھی جنہیں حیض آنا ہی شروع ہی نہ ہوا ہو. اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کا وضع حمل ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا. اب اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ ہر چیز کا بتایا ہوا ہے کہ اگر حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل تک ہے اور ہر حاملہ عورت کی عدت یہی ہے چاہے وہ مطلقہ ہو یا اس کا خاوند فوت ہو جائے. یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے. اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ مٹا دے گا اور اس کو بڑا بھاری اجر دے گا. تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان طلاق والی عورتوں کو رکھو اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ. اور اگر وہ حمل سے ہوں تو جب بچہ پیدا
ہو لے تو انہیں خرچہ دیتے رہا کرو. پھر اگر تمہارے کہنے پہ وہی دودھ پلائیں تو تم انہیں ان کی اجرت دے دو اور باہم مناسب طور پہ مشورہ کر لیا کرو. اگر تم آپس میں کشمکش کرو تو اس کے کہنے سے کوئی اور دودھ پلائے گی. بہرحال یہ بڑا کلیئر کٹ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں کہ جو میں نے بات بالکل شروع میں کہی تھی کہ جب پہلی طلاق ہو جائے تو کہتے ہیں کہ اگر مکان فراخ ہے، اس میں کئی کمرے ہیں، تو ایک کمرہ جو ہے وہ عورت اپنی عدت اس میں پوری کرے. اور حکمت یہی ہے کہ قریب رہ کے عدت گزارے گی تو شاید خاوند کا دل پسیج جائے اور رجوع کرنے کی رغبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے. اور خاص طور پہ اگر بچے بھی ہوں تو پھر یہ رجوع کرنے کا کبھی امکان ہو جاتا ہے. نہیں کہ اللہ تعالیٰ پسند کیا کرتے ہیں کہ انسان جو ہے اپنی فیملی سسٹم کو کیوں توڑے اور دوبارہ سے آپس میں رجوع کر لے. اور پھر اس کے بعد بچے کا یہ ہے کہ طلاق دینے کے بعد اگر وہ تمہارے بچے کو دودھ پلائے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی اجرت تمہارے ذمہ ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر وہ دودھ نہیں پلانا چاہ رہی تو پھر کسی اور سے بھی مدد پلائی جا سکتی ہے. آیت نمبر 7، کشادگی والے کو اپنی کشادگی سے خرچ کرنا چاہیے. جس پر اس کے رزق کی تنگی کی گئی سے چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھا ہے اسی میں سے اپنی حسب حیثیت دے. کسی شخص کو اللہ تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی جتنی طاقت اسے دے رکھی ہو. اللہ تنگی کے بعد آسانی فراغت بھی کر دے گا. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. اور بہت سی بستی والوں نے اپنے رب کے حکم سے اس کے رسولوں کی سرتابی کی تو ہم نے بھی ان سے سخت حساب لیا اور انہیں عذاب یا ان دیکھا سخت عذاب. بس انہوں نے اپنے کرتوت کا مزہ چکھ لیا اور انجام کا ان کا خسارہ ہی ہوا. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. پس اللہ سے ڈرو اے عقل مندو، ایمان والو، یقیناً اللہ نے تمہاری طرف نصیحت اتار دی ہے. یہی رسول جو تمہیں اللہ کے صاف صاف احکام پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں وہ تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے. اور جو شخص اللہ پہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں جن میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. بے شک اللہ نے اسے بہترین روزی دے رکھی ہے. اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اسی کی مثل زمینیں بھی. اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بے اعتبار علم گھیر رکھا ہے. اسی لیے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے کسی کی ایک بالش زمین بھی ہتھیا کی تو قیامت والے دن اس زمین کا اتنا حصہ 7 زمین سے توق بنا کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. اور ایک اور جگہ ہے کہ اس کو 7 زمین تک دھنسایا جائے گا. تو اب آپ یہ دیکھیں یہاں پہ 7 زمین اور یہاں پہ اللہ معاف کرے جو لوگوں کی زمینیں جائیدادیں غصب کر لیتے تو اللہ تعالیٰ کس طرح ان کا برا انجام بتا رہے ہیں. اب سورہ تحریم آتی ہے. اب دیکھیں یہ بھی عورتوں کے اوپر ہی ہے اور کیا ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی لما تحرم، یعنی کہ تحریم جو لکھا ہوا ہے تو حرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. اللہ سبحانہ فرما رہے ہیں اے نبی جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیوی کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اب یہ کچھ واقعہ کچھ یوں تھا. ان آیات کے نزول کا سبب حدیث میں یوں ہے کہ حضرت عائشہ سے آیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز عصر کی نماز کے بعد ازواج مطہرات کے ہاں خبر گیری کے لیے تشریف لے جاتے تھے. ایک موقع پہ ایسا ہوا کہ آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کچھ زیادہ دیر بیٹھنے لگے کیونکہ ان کے ہاں کہیں سے شہد آیا ہوا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا، اس لیے آپ ان کے ہاں شہد کا شربت نوش فرماتے تھے. حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ مجھے اس پہ رشک لاحق ہوا. میں نے حضرت حفصہ، حضرت صفیہ اور حضرت سودا سے مل کر یہ طے کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے وہ آپ سے کہے گی کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے. مغافیر ایک قسم کا پھول ہے جس میں کچھ بساند ہوتی ہے. اگر شہد کی مکھی اس سے شہد حاصل کر لے تو اس کے اندر بساند کا اثر آ جاتا ہے. اور یہ بات سب کو معلوم تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نفاست پسند ہے اور آپ کو اس سے نفرت ہے کہ آپ کے اندر کسی بھی قسم کی اسمیل ہو. تو اس لیے آپ کو حضرت زینب کے ہاں ٹھہرنے سے روکنے کے لیے تدبیر کی اور یہ اس کا کارگر ہوئی. جب بیویوں نے آپ سے کہا کہ آپ کے منہ سے اسمیل آتی ہے تو آپ نے عہد کر لیا اب یہ شہد استعمال نہیں فرمائیں گے اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم اب میں شہد نہیں پیوں گا. اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفقت سے فرمایا کہ آپ اپنے اوپر سے یہ پابندی ختم کر لیں. اور
اور ایک دوسری جو حدیث آتی ہے، ایک شان نزول اس کا کچھ یوں بھی آتا ہے کہ یہ حضرت ماریہ قبطی تھی جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم پیدا ہوئے تھے. یہ ایک مرتبہ حضرت حفصہ کے گھر آئی جبکہ حضرت حفصہ موجود نہیں تھی. اتفاق سے انہی کی موجودگی میں حضرت حفصہ آ گئی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اپنے کے ساتھ اپنے گھر میں خلوت میں دیکھا تو ناگوار ان کو گزرا، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا، جس پر آپ نے حضرت حفصہ کو راضی کرنے کے لیے قسم کھائی کہ ماریہ کو میں اپنے اوپر حرام کر لیا، اور حفصہ کو تاکید کی کہ وہ یہ بات کسی کو نہ بتائے. بہرحال یہ دو روایات ملتی ہیں اس کے سبب کی. تو مقصد ان دونوں باتوں کا یہ ہے، واضح یہ کرنا تھا کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں، حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار نہیں ہے. اور پھر آپ نے اس کا کفارہ ادا کیا، اور چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ ادا کر کے شہد کا بھی استعمال کیا اور ماریہ کا حق بھی ادا کیا. اور اسکالرز کے نزدیک بیوی کے علاوہ کسی چیز کو حرام کرنے سے وہ چیز حرام ہوگی نہ اس پہ کفارہ ہے، اور اگر بیوی کو اپنے اوپر حرام کرے تو اس کا مقصد اگر طلاق ہے تو طلاق ہو جائے گی، اگر طلاق کی نیت نہیں ہے تو پھر یہ بھی کفارہ یمین کی ادائیگی ضروری ہے. کیا آپ تحقیق آیت نمبر 2 تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قسموں کا کھول ڈانا مقرر کر دیا ہے، یعنی کہ اگر آپ کو حلال چیز کے بارے میں آپ قسم، یہ ایک ان جنرل ایک رول نکل آیا. سم ٹائم ہم قسم کھا لیتے ہیں نا، میں نے فلانے کے گھر سے، میں حرام ہے جو میں اس کے گھر سے کھانا کھاؤں، یا میں حرام ہے میں تمہاری شکل دیکھتا ہوں. ہم لوگ غصے میں اس طرح کی چیزیں کہہ جاتے ہیں. تو جو حلال چیزیں ہیں آپ قسمیں کھا کے آپ ان کو حرام نہیں کہہ سکتے، تو اس کا بہتر طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ اس قسموں کا کفارہ دے دیں. اور اللہ تمہارا کارساز ہے، وہی پورے علم والا حکمت والا ہے. اور یاد کرو جب نبی نے اپنی بات عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کہی کہ پاس جب اس نے اس بات کی خبر کر دی اور اللہ نے اپنے نبی کو اس پر آگاہ کر دیا تو نبی نے تھوڑی سی بات تو بتا دی اور تھوڑی سی ٹال گئے. پھر جب نبی نے اپنی اس بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی اس کی خبر آپ کو کس نے دی؟ کہا سب جاننے والے، خوب پوری خبر رکھنے والے اللہ نے مجھے بتلایا. اے نبی کی دونوں بیویوں، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہت بہتر ہے. یقیناً تمہارے دل جھک پڑے ہیں اور تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی، بس یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے اور جبریل ہے، اور نیک ایماندار اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں. ایکچولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ سے راز کی ایک بات کی اور ان کی زوجہ نے وہ بات دوسری زوجہ کو بتا دی. اللہ تعالیٰ نے وہی خفی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ بات کیا تھی، اور یہ رب کریم نے انہیں بتایا کہ وہ دو بیویاں کون تھیں. اور یہ بھی نہیں بتایا اس لیے کہ اہل ایمان کو یہ بھی معلوم کرنے کے تجسس میں ہونا چاہیے کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی اصلاح کے لیے یہ آیات نازل فرمائی اور ان مقدس بیویوں کو یہ توجہ دلائی کہ تم کوئی عام عورتیں نہیں ہو، تمہارا مقام بہت بلند ہے، تمہیں اس طرح کی باتیں زیب نہیں دیتی. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی آپ پہ وحی کا نزول ہوتا تھا. اور اس سے ایک اور پوائنٹ یہ بھی نکلتا ہے کہ سم ٹائم آپ کے ہسبینڈ جب آپ کو کوئی راز کی بات بتاتے ہیں، اور خاص طور پہ کوئی آپ کو راز کی بات بتاتا نہیں، کسی کو نہ بتانا، تو مجھے لگتا ہے ہمارے تو سب لوگوں کے پیٹوں میں درد شروع ہو جاتی ہے. جب تک یہ نہیں بتائیں گے وہ کہیں گے پیٹ کا درد نہیں دور ہوگا. جب خاص طور پہ کہتے ہیں کہ یہ بات آگے بتانی نہیں، تو وہ پھر وہ بات پوری سرکولیٹ کرتی ہے پوری سرکل میں آپ لوگوں کے. تو بہرحال یہ ایک خاص طور پہ ادب بتایا گیا ہے کہ میاں بیوی کا ریلیشن ایسا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو تو آپ نے اس کو آگے نہیں بتانی، اس راز کو راز ہی رکھنا ہے. آیت نمبر 5 اگر وہ پیغمبر تمہیں طلاق دے دے تو بہت جلد ان کا رب تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں عنایت فرمائے گا جو اسلام والی ہیں، ایمان والی ہیں. اچھا جی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو ایک سبق بتا رہے ہیں کہ نبی کے مقابلے میں تم جت بندی کرو گی تو نبی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اس لیے کہ نبی کے مددگار تو اللہ بھی ہے، مومنین بھی ہے اور ملائکہ بھی ہیں. اور ازواج مطہرات کو بطور وارننگ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو تم سے بہتر بیویاں عنایت فرمائے گا اللہ تعالیٰ. اچھا جی، آگے بہترین بیویوں کی خصوصیات آ رہی ہیں، آپ ان کو پڑھتی جائیں اور دیکھتے جائیں کیا یہ خصوصیت ہمارے اندر بھی ہیں. بہتر بیویاں کون سی؟ جو اسلام والیاں، اللہ ہمیں اسلام والیاں بنا دے. ایمان والیاں، اللہ ہمیں ایمان والیاں بنا دے. اللہ کے حضور جھکنے والیاں، اللہ ہم آپ کے حضور جھکنے والی ہم سب کو بنا دے. توبہ کرنے والیاں، اللہ تعالیٰ ہم توبہ نسو کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کر لے. عبادت بجا لانے والیاں، اللہ تعالیٰ ہم تیری عبادت کرنے والی بنا دے. روزے رکھنے والیاں، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. بیوہ اور کنواریاں، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ. اب یہ بیوہ اور جو کنواریاں ہیں، اچھا جی، یہاں پہ لفظ بیوہ اور کنواری سید سے حضرت
آسیہ فرعون کی بیوی اور بکر سے حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ مراد ہے، یعنی کہ جنت میں کہتے ہیں کہ ان دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیویاں بنا دے گا، واللہ عالم، یہ کچھ اسکالرز ایسی کوئی بات کرتے ہیں، کیونکہ حضرت مریم جو تھی وہ کنواری تھی اور جو تھی حضرت آسیہ جو تھی وہ بیوہ تھی۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے، پتھر ہے، جس پہ سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم دیا جاتا ہے بجا لاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم کا ایندھن وہی بت ہیں جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں، اور انسان جہنم میں خود اس سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اور یہاں پہ جو امپورٹنٹ بات کی جا رہی ہے کہ اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں تاکہ یہ سب لوگ جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائیں۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے اس سے نماز کی تلقین کریں، اور 10 سال کی عمر کے بچوں میں نماز میں اگر کوئی غفلت دیکھے تو انہیں ٹوکے، انہیں سرزنش کریں، اور اسی طرح ان سے روزے رکھوایا جائیں اور دیگر احکام کے اعتبار بھی تلقین کی جائے تاکہ جب وہ شعور کی عمر کو پہنچے تو اس دین حق کا ان کو شعور بھی حاصل ہو جائے۔ اے کافرو، آج تم عذر و معذرت مت کرو، تمہیں صرف تمہارے کرتوت کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کر لو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے، تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور جس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور ایمانداروں کو اور جو ان کے ساتھ رسوا نہ کرے، ان کا نور ان کے سامنے ان کے دائیں دوڑا ہوگا۔ یہ دعائیں کرتے ہوں گے، اے ہمارے رب ہمیں کامل نور عطا فرما اور ہمیں بخش دے۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، آمین۔ اے ہمارے رب ہمیں کامل نور عطا فرما، آمین، اور ہمیں بخش دے، آمین، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں پہ خالص توبہ کی بات کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ کل ہماری تکمیل قرآن انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گی، تو توبہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ڈھیر سارے گناہ ہو جائے تو میں اکٹھی توبہ کر لوں۔ جب آپ کو لگے کہ آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کے سربسجود اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگے، اور توبہ خالص توبہ مانگنے کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کی شرط ہے کہ جس گناہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں اسے ترک کریں، یعنی کہ دل میں ندامت لے کے آئیں۔ یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ توبہ نصوح کیسے ہے کہ سب سے پہلے تو ندامت، گلٹ محسوس کریں کہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے، اللہ میں انتہائی شرمندہ ہوں، اور دوسرا یہ کہ اس گلٹ کے ساتھ آپ یہ سوچیں کہ اب یہ کام اللہ تعالیٰ میں دوبارہ نہیں کروں گی، اور پھر آپ نے جس طرح بھی ہو سکے آپ نے ندامت کے آنسو، آپ نے جس کو کہتے ہیں نا اپنی آنکھوں کو تر ضرور کرنا ہے، اور پھر آئندہ اس غلط کام نہ کرنے کا عزم رکھنا ہے۔ اور اگر حقوق اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اور اگر حقوق العباد ہے تو جس کا حق غضب کیا ہے مطلب جس سے اس کی زیادتی، اس کو ڈائریکٹ معافی مانگے۔ محض زبان سے توبہ کر لینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ توبہ یہ خاص طور پہ رمضان میں توبہ مانگے، سوچیں کہ میرے کون کون رشتہ دار مجھ سے ناراض ہیں، کون سی بہن، کون سی سہیلی، کون سا ماں باپ، ان سب سے توبہ کریں، معافی مانگے۔ یقین جانے بندوں سے معافی مانگ لیں، نہیں تو ہمارا معاملہ بہت سخت ہوگا۔ تو توبۃ النصوح، یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے ہم توبۃ النصوح مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اللہ تعالیٰ توبہ جو ہے وہ قبول فرما لے اور کامل نور عطا فرما دے۔ اے نبی، کافر اور منافقوں سے جہاد کرو، ان پہ سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح کی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرما دی، یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو شائستہ اور نیک بندوں کے گھر میں تھی، پھر ان کی انہوں نے خیانت کی، پس وہ دونوں نیک بندے ان سے اللہ کے کسی عذاب کو نہ روک سکے، اور حکم دے دیا کہ اے عورتوں، دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ۔ اب یہاں پہ دو پیغمبروں کی بیویوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور کون سے پیغمبر؟ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام۔ اب دونوں پیغمبر جو تھے ان کی جو بیویاں تھیں وہ کیا کرتی تھیں کہ ایک تو جو کرتی تھی حضرت لوط کی بیوی، ان کے مہمانوں کی خبر اپنے کافر قوم کو دیا کرتی تھی، اور حضرت نوح کی بیوی ایمان لانے والوں کی خبریں قوم کے جباروں کو دیا کرتی تھی، اور اسی کے نتیجے میں دونوں جہنم میں گئیں۔ تو برگزیدہ پیغمبروں کی زوجیت بھی ان کو عذاب سے نہ بچا سکی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے کہ جی میں بڑے سید خاندان سے، یا میں بڑا میرے فلانے جدی نشین گدی نشین، تو یہ ہر بندہ اپنے عمل کا خود حساب دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی جبکہ اس نے دعا کی، بہت خوبصورت دعا، میری ون آف مائی فیورٹ دعا ہے، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجینی من فرعون
وعمله نجینی ونجینی من القوم الظالمین. اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال فرمائی جبکہ اس نے دعا کی. کیا دعا کی؟ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا اور مجھے فرعون سے اس کے عمل سے بچا اور مجھے ظالم لوگوں سے خلاصی دے. اب آپ یہ دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے. اے اللہ تعالیٰ ہم بھی دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ گھر عطا فرما دیجیے. آمین. آج جو بہنیں تڑپتی ہیں کہ جی میرا گھر چھوٹا ہے، میں کرائے کے گھر پہ رہتی ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گھر سے نواز دے. اور ہم سب دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں گھر عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ جنت میں گھر عطا فرما دے. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت. آمین. اور مثال بیان فرمائی مریم بنت عمران کی جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں جان پھونک دی اور اس مریم نے اپنے رب کی باتوں اور اس کتابوں کی تصدیق کی اور عبادت گزاروں میں سے تھی. اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ 2 نبی کی بیویاں تھیں جو فرما بردار نہیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جہنم میں جائیں. اور یہاں پہ 2 نیک اور بیویوں کا ذکر کیا گیا جیسے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے مقابلے میں کامیاب ہو گئے اور جادوگر ایمان لائے تو حضرت آسیہ نے بھی ایمان کا اعلان کر دیا. فرعون ان کو بڑی سخت سزا دی. اس وقت اس نیک بیوی نے یہ دعا کی جو اس آیت میں ہے کہ اللہ نے دنیا میں ہی اس کو جنت میں گھر دکھا دیا اور کہتے ہیں پھر اس کی روح قبض کر لی گئی. اور حضرت مریم کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سے بہت سے لوگ کامل اور مکمل ہیں مگر عورتوں میں سے صرف حضرت آسیہ فرعون کی بیوی اور مریم بنت عمران کامل ہوئی. جی الحمدللہ جی 28واں پارہ ختم ہوا. وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.